اللہ نے اس معاشرے کے اندر امیر اور غریب کے ذریعے سے دونوں طبقات کو آزمایا ہے۔ سارے لوگ دولت مند نہیں ہوتے، اگر سارے لوگ دولت مند ہو جائے تو نظم کائنات نہیں چل سکتا۔ سارے لوگ ہی جو ہے وہ غریب ہو جائیں تو پھر بھی نظم کائنات متاثر، اس نے اوپر نیچے رکھا، یہ اس کا نظم ہے۔ تو یہ آزمائش ہے عمراء کی، ان کو دولت دے کے آزمایا، اور غریبوں کی آزمائش ہے کہ ان کو جو ہے وہ نیچے رکھ کر کے مالی آسودگیاں وہ نہیں دی جو عمراء کو دی، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ آسودگیاں دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ان کا صلہ رکھا گیا۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو کر پھر بھی کچھ نہیں سکتے، لیکن پھر اجر نہیں ہے، لیکن اگر وہ صبر کر لیتے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ان کو زیادہ دیا۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ نہیں ہے وہ زیادہ دیے گئے لوگوں کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو خام خواہ کی اذیت میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ ایک مالی کمی اور جو ہے وہ ایک ضعف ان کے پاس موجود ہے، اور دوسری یہ بیماری اپنے ساتھ خود جوڑ لیتے ہیں، تو گویا وہ دو آتشہ تکلیف ہو جاتی ہے ان کو۔ تو وہ ایک مالی ضعف میں مبتلا ہیں اور آسودگی میسر نہیں ہے، اور ضروریات بہت ساری ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل خاطر خواہ نہیں ہیں، اور دوسرا ان لوگوں سے وہ آتش حسد میں جلنے لگے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، تو وہ اجر سے بھی محروم ہو گئے اور دوہری مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں ان کا مقسوم ان کے ساتھ اور میرا مقسوم میرے ساتھ، تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں پہلے تو کوشش کروں کہ اپنے معاملات کو اس میں بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ جب ہم دائیں بائیں سے دیکھ کے اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنے امور زندگی کو طے کرتے ہیں تو پھر ہم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ کرنے والا کوئی شخص بھی چاہے وہ کروڑ پتی ہو وہ سوکھا نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اپنے آگے لوگوں کو دیکھے گا۔ 5 مرلے کا ایک مکان ہے کسی شخص کا اور وہ اس کو آسودہ سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، اپنے دوستوں کو دیکھے کہ وہ 2 کنال کے بنگلے میں رہ رہے ہیں تو وہ 5 مرلے کا مکان سکڑنے لگے گا، اس کو تنگ لگے گا، اس کے اندر اس کی سانس گھٹنے لگے گی۔ لیکن اگر وہ دیکھے کہ میرا فلاں رشتہ دار 3 مرلے کے گھر میں رہتا ہے وہ بھی کرائے کا ہے، تو اس کو وہ گھر ہی محل دکھائی دینے لگے گا۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے اوپر دیکھو گے تو اوکھے ہو جاؤ گے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھو، نیچے دیکھو گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اوپر دیکھو گے تو زندگی اوکھی ہو جائے گی۔ اس لیے تمہیں جو دیا گیا اس پر مطمئن رہنے کی کوشش کرو، اس سے اجر بھی ملے گا، اور پھر اپنی چادر کو دیکھ کے ٹانگیں پھیلاؤ گے تو آسودہ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ سنو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ایک فرمان ذکر کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کتنا اچھا سودا ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، تیرے بچوں کو دوا چاہیے تھی، تجھے اچھا گھر چاہیے تھا، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے تھا، تو پھر بھی راضی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا میں واہ خوش ہوں اس حال میں، تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، میں تو رب ہوں اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تو میں بھی تیرے اوپر راضی ہوں۔ تو اللہ پر راضی ہونے کا جو فن سیکھ جاتے ہیں وہ زندگی گزارنے کا فن سیکھ، تو خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے بجائے جو میسر ہو اس میسر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ورنہ اس سے بھی زیادہ تکلیف آ سکتی ہے۔ تو پھر یہ ماحول اور یہ حیثیت انسان کو جنت لگے گی۔ 25 سال عمر تھی حضور علیہ السلام کی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا نکاح ہوا۔ 40 سال کی عمر میں حضور پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ 15 برس کا ایک عرصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بسر کر چکی تھی، تو وحی کا نزول کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے خشیت الہی سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن ہے اور یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اس کی کیفیات حضور نے محسوس کی تو واپس آئے تو فرمایا زملونی یا خدیجہ، مجھے چادر دو، میں سردی محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چادر اڑا دی،
تو آقا کریم نے جو کیفیات گزری تھیں، جو حالات تھے، وہ اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے رکھے کہ اس وقت میری پوزیشن، میری صورتحال یہ ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت تسلی دیتے ہوئے حضور علیہ السلام کو جو جملے کہے، ان جملوں پہ غور کیجیے۔ یہ حضور کی 40 سالہ زندگی کی کہانی حضور کی زوجہ کی زبانی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا رب آپ کی عزت میں فرق آنے دے۔ کیوں؟ 5 چیزیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کیا۔ فرمایا انک لتصل الرحم، ایک تو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وتحمل الکلہ، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ تیسری بات وتکسب المعدوم، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے کفیل آپ ہیں۔ وتقری الضیف، اور لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور 5ویں چیز وتعین علی نوائب الحق، راہ حق کے اندر مصیبت زدہ لوگوں کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ 5 وصف حضور کے گنوائے اعلان نبوت سے قبل جو حضور کی زندگی ہے۔ تو اب اس زندگی کا آپ عکس دیکھ سکتے ہیں، یہ آئینہ ہے جو سامنے رکھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ 5 چیزیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کے رویے تلخ کیوں نہ ہوں لیکن آپ کا رویہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ابو لہب نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، جو اذیتیں پہنچائی، جو تکلیفیں ہوئی، تو حضور علیہ السلام میں بطور رشتہ داری اس کو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس کے کفر کی وجہ سے اس کے اوپر وہ بال پڑا، وہ ایک امر آخر۔ اور پھر لوگوں کے ساتھ جو رویے، حسن سلوک میرے اور آپ کے آقا مولا نے روا رکھا۔ قریش نے جو حضور کے خاندان کے لوگ تھے کیا سلوک کیا، لیکن فتح مکہ کے بعد جب حضور پلٹ کے آئے تو آقا کریم علیہ السلام جس فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، سب کو جمع کیا، قریش جمع تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تم ہی بتاؤ۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، اور ہم کریم باپ کے کریم بیٹے سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کو یہ تھا کہ بس اتنی سہولت مل جائے کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے اور ہمیں چاہے شہر سے نکال لیا جائے، اور اس کے لیے وہ تیار تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، آج تم سے میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیا یہ منظر ہونے والا تھا؟ ہم نے کیا کیا؟ اجریاں ڈالی، کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، کوڑے پھینکے، اور کیا کچھ نہیں کیا۔ اور ان کا یہ رویہ، اللہ اکبر! تو یہ حضور علیہ السلام کی صلہ رحمی کی وہ مثال ہے کہ جو کائنات میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ حضور نے ہمیں صلہ رحمی کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، 2 چیزیں، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اس کی عمر میں بھی برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ جب وہ صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی عمر میں بھی برکت کرے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت